اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ صدقہ فطرانہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی صدقہ خیرات کی ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آیا۔ اس کو صدقہ فطرانہ کہہ لیں یا زکوٰۃ الفطر کہہ لیں یا صدقۃ الفطر کہہ لیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ یہ صدقہ خیرات کے حوالے سے ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے پڑھنے سے پہلے اگر کوئی صدقہ فطرانہ ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطرانہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر کوئی صدقہ فطرانہ عید نماز ادا کرنے کے بعد ادا کرے گا تو وہ اس کا صدقہ فطرانہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا عام صدقہ شمار ہوگا۔ یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے صدقہ فطرانہ کا، صدقۃ الفطر کا، زکوٰۃ الفطر کا باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کہ غریبوں کی دلجوئی کے لیے، مسکین لوگوں کی دلجوئی کے لیے، غریبوں اور مریضوں کے لیے، دکھی لوگوں کے لیے یہ ایک طرح کی ہمدردی ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ فطرانہ دیں۔ صدقہ فطرانہ اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں انسان بعض اوقات روزہ رکھ کر کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا، تو انسان غلط اور بیہودہ باتیں بھی اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطرانہ کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہی لغزشیں، کمیاں اور کوتاہیاں اپنے نہایت ہی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ صدقۃ الفطر یا صدقہ فطرانہ یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بوڑھا، آقا ہے یا غلام، بلکہ آقا یا مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے غلام کا صدقہ فطرانہ ادا کرے۔ گھر کا سربراہ جو گھر کے لوگوں کی نان و نفقہ کی ذمہ داریاں چلا رہا ہے، گھر کے نان و نفقہ کی جس کے اوپر پوری ذمہ داری ہے، گھر کے تمام اخراجات کا وہ بوجھ اٹھا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے تمام افراد کا صدقہ فطرانہ ادا کرے۔ صدقہ فطرانہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ماہ رمضان کے اندر ہر قسم کی جتنی بھی انسان نے روزے کی حالت میں کوتاہی کی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطرانہ ہر اس بچے کا بھی ادا کیا جائے گا جو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پیدا ہوا۔ یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا میں، آج بھی میں صبح فیس بک پہ ایک آدمی کا کومنٹ پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ جو بچہ عید سے پہلے پیدا ہوا اس کا آپ صدقہ فطرانہ ادا کر رہے ہیں، تو آیا اس نے کیا غلطی کی؟ وہ بھائی شریعت کو آپ کے گھر کی چیز تو تھوڑی ہے، شریعت اللہ کا حکم ہے۔ اب شریعت میں کیا آیا؟ جو بندہ وضو کرے تو وہ پاؤں کا جرابوں کے اوپر مسح کرے، شریعت کہتی ہے کہ پاؤں کے اوپر مسح کرے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ پاؤں کے نیچے سے مسح کریں کیونکہ نیچے مٹی لگی ہوئی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ پاؤں کے اوپر مسح کریں۔ تو آپ نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، آپ نے اپنی عقل کے مطابق نہیں چلنا۔ آج دیکھیں، اگر انسان اپنی عقل کے مطابق چلتا ہے تو ایک دن میں ہزاروں ٹھوکریں کھاتا ہے، تو جب شریعت کے مطابق چلتا ہے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، جنت نظیر بن جاتی ہے۔ تو یہ کوئی گھر کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام و فرامین کے اوپر عمل کریں، اس کو منوان فوراً اسی طرح ہم قبول کریں۔ یہی شریعت ہے، اور ان کے مان لینے والے، ان کو تسلیم کر لینے والے وہ مسلمان ہیں۔ یہ صدقہ فطرانہ عید سے 2 دن قبل تک صحابہ کرام ادا کر چکے ہوتے تھے۔ 29 رمضان مبارک تک ہمیں ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا، بعض اوقات رمضان مبارک کا مہینہ 29 دن کا بنتا ہے، بسا اوقات 30 دن کا بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطرانہ 29 رمضان مبارک کی شام تک حد الوسع کوشش کر کے ہمیں ادا کر دینا چاہیے، اور عید کے دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کریں۔ یہاں پہ ایک اور بھی بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صدقہ فطرانہ
ईद उल फितर, यानी कि ईद उल फितर और सदका फितराना, इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। यानी ईद उल फितर की खुशियों में, ईद उल फितर की खुशियों में उतरने से पहले पहले आप फितराना अदा करेंगे तो आपकी ईद उल फितर है। ये एक खुशी है कि आपकी खुशी में दूसरे लोग शामिल हो जाएं। और ईद के दिन कोई सवाली मांगता ना फिरे, हर सवाली के घर तक आप इतना राशन पहुंचा दें, इतना सदका फितराना आप पहुंचा दें कि वो मांगता ना फिरे और उसकी बुनियादी घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी नानो नफ़का की घर बैठे हुए ही पूरी हो जाएं। यह सदका फितराना का मकसद है। सदका फितराना को अगर एहतमाम के साथ एक जगह पर जमा कर लिया जाए तो इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं, अच्छी बात है। फिर कोशिश कर ली जाए और तलाश किया जाए कौन से लोग हैं जो हकदार हैं, जिन तक आप सदका फितराना पहुंचा सकते हैं, वहां तक आप सदका फितराना ज़रूर पहुंचाएं। अगर एहतमाम हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जब आप सूरतुल बकरा के आखिरी 2-3 रुकू पढ़ते हैं, तवज्जो कीजिए, पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा आखिरी 2-3 रुकू जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर सदका खैरात करना और इसके अलावा लेन देन के मामलात और इसके अलावा सूद से रोका गया, और फिर आखिर में आमन रसूल वाली आयात मुक़द्दसा आती हैं जहाँ सदका खैरात के बारे में बात है। वहाँ पे 2 रुकू हैं सूरतुल बकरा के आखिर में, गालबन 3rd लास्ट है। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप पढ़ें, वहाँ पे सदका करते वक़्त जो लोग एहसान जतलाते हैं, जो लोग सदका करने के बाद तकलीफ़ देते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई। ये भी चूँकि एक सदका की तरह सदका है तो आप इसको सदका समझ कर दें। आज अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको देने वाला हाथ बनाया है, लेने वाला हाथ नहीं बनाया। अगर सदका फितराना आप अदा कर रहे हैं तो सदका फितराना जो ले रहा है उसने भी अदा करना है, क्योंकि ये हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। लेकिन आप लोगों को अदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने आपको सादत अता फरमाई। और इसमें जो सबसे बड़ा मकसद, जो बहुत कम उलमा बयान करते हैं, जो सबसे बड़ा मकसद है सदका फितराना का, वो है तुअमतल लिल मसाकीन, मिस्किनों के लिए खाना बन जाए। आज सवाल ये है कि मिस्किन कहते किसको हैं? मिस्किन वो बंदा है जो हैंड टू माउथ हो, और वो बंदा जिसके सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत कम हों और उसके अखराजात और घरेलू अखराजात जायज़ नानो नफ़का के ज़्यादा हों। मसलन एक बंदा 30,000 रुपया तनख्वाह लेता है माहाना, तो उसके घर के अखराजात 31,000 है, 32,000 है, 33,000 हैं, या भी तरतीब कुछ ज़्यादा हैं। तो हर गुजरने वाला महीना उसको मकरूज़ करे, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में उसकी ये सिफ्त भी हो कि वो कुरान करीम की तिलावत करने वाला हो, वो 5 वक़्त की नमाज अदा करने वाला हो, वो अल्लाह ताला से डर कर यानी तकवा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, सही मानों में मुसलमान हो। तो ऐसे नेक सिफ्त इंसान को जिसके अंदर तमाम अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, और उसके अंदर ये भी बात है कि वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है, वो हैंड टू माउथ है, जितना कमा लिया उतना खा लिया, बल्कि हर गुजरने वाला महीना उसको मकरूज़ करता चला जा रहा है। तो ऐसे नेक सिफ्त इंसान को हम मिस्कीन कहेंगे। कुरान करीम ने फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से चिमट चिमट कर सवाल नहीं करता। तो ऐसे मिस्कीन को इसके बारे में आया कि तुअमतल लिल मसाकीन, सदका फितराना आप उसको अदा करें जो मिस्कीन हो, ताकि उनके घर का खाना बन जाए। रुपए पैसा दे दें, कोई हरज नहीं, लेकिन शरीयत कहती है कि आपके इलाके में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जा रही है उसमें से आप सदका फितराना दें। मसलन जो है, मुनक्का है, इसी तरीके से किशमिश है और गंदम है, खजूर है, ये चीज़ें, पनीर है, मुनक्का है, ये इन चीज़ों में जो चीज़ आपके इलाके में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है आप उसमें से सदका फितराना दे दें। या अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा मालो असबाब में से अता किया तो आप जिस चीज़ का चाहें सदका फितराना अदा कर लें। कम से कम जो चीज़ मालियत की हमारे मुआशरे में पाई जाती है वो गंदम है। कई उलमा आटे का जिक्र करते नज़र आ रहे हैं, जबकि आटे का जिक्र तो नहीं, हदीस में आटे का जिक्र नहीं, गंदम का जिक्र है। सन 2024 और बितरतीब
اسلامی مہینہ دیکھا جائے تو سن 1445 ہجری کے مطابق، یعنی موجودہ دور، جس دور میں آج میں اس وقت آپ سے ہم کلام ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو سن 2024 اور بالترتیب سن 1445 ہجری کے مطابق، یعنی آج کے دن صدقہ فطرانہ اگر دیکھا جائے گندم میں سے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے ادا کیا جائے۔ تو اگر 2.5 کلو کے حساب سے دیکھا جائے تو موجودہ اس وقت ہمارا قصور اور لاہور کی بات کروں ہمارے علاقے کی، تو اس میں اس وقت گندم کا ریٹ 5,000 سے 5,500 روپے کے قریب ہے۔ عموماً 5,000 روپے چل رہا ہے، پاکستانی روپے پیسے کے اعتبار سے 5,000 روپیہ اس وقت گندم کی قیمت ہے۔ اگر 2.5 کلو کا حساب لگایا جائے گا تو وہ بنتا ہے 313 روپے، تو وہ 313 روپے بنتا ہے اور اوپر 50 پیسے بنتے ہیں۔ بعض علماء نے ایک بہت بڑی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ 350 روپے ادا کریں، صدقہ خیرات زیادہ ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صدقہ خیرات زیادہ کرنا چاہیے، تو اگر ہم کہیں کہ 313 روپے کے بجائے ہم اس کو بڑھا کر 320 روپے اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس میں ہم نے بھی تو اضافہ کیا نا۔ آپ یہاں پر ایک بات کا خاص خیال کریں کہ جو ایک غریب فیملی کا سربراہ ہے، جو خود غریب ہیں، جن کے عیال اور جن کے بچے بہت زیادہ ہیں، اگر وہ صدقہ خیرات، صدقہ فطرانہ کی مد میں صرف کرنا چاہے تو ہم نے اسے بھی تو زیادہ کر کے بتایا نا کہ 320 روپے آپ ادا کریں۔ اس لیے اگر کوئی دینا چاہے تو کم سے کم جو بالکل مقدار پوری بنتی ہے، 2.5 کلو کی قیمت وہ بنتی ہے 313 روپے، لیکن آپ تھوڑا سا زیادہ کر کے 320 روپے فی کس کے اعتبار سے، 320 روپے ہر گھر کے ایک فرد کے اعتبار سے وہ آپ ادا کریں، 320 روپے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے تو دے لے، ویسے 320 روپے تک صدقہ فطرانہ سن 2024 کے مطابق بنتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی ایک اسلامی نکتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات مقدسہ میں فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے وہ متقی لوگ، ان کی 6 صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، وہ ایک اس صفت کے بھی متحمل انسان ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرتے ہیں۔ رزق کیا ہے معزز سامعین و ناظرین؟ رزق ہوتا ہے ہر کھانے اور پینے والی حلال چیز کو رزق کہتے ہیں۔ ہر کھانے اور پینے والی حلال چیز کو رزق کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے رزق کے انفاق کا اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں، تو ہم نے جب اللہ کی راہ میں رزق دینا ہے تو رزق کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جب ہم مکمل طور پر احادیث مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک طرف ایک بندہ صدقہ فطرانہ فی کس کے اعتبار سے 320 روپے ادا کر رہا ہے، ایک طرف ایک بندہ روپے پیسے کی مد میں فی کس، فی فرد کے حساب سے، ہر گھر کے فرد کے اعتبار سے، فی کس کے اعتبار سے 320 روپے صرف کر رہا ہے، وہ صدقہ فطرانہ ادا کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ 2.5 کلو گندم دے رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے اعتبار سے اس بندے کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا جو 2.5 کلو گندم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی بڑی نیکی لینا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس گندم کی پسوائی کروائیں، چکی سے، آٹے کی چکی سے آپ پسوائی کروائیں، اور وہ آٹا اگر آپ ان کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں تو وہ تو بہت ہی ایک افضل کام ہو گیا صدقہ خیرات میں۔ تو اس لیے جو علماء صرف آٹے کا حساب لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ احادیث مقدسہ کو پڑھیں، وہاں پر آٹے کا ذکر نہیں ہے، گندم کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔